بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں یہ کہ ہلاک کریں ہم کسی بستی کو، امرنا مترفیہ حکم دیتے ہیں مترفیہ اس بستی کے خوشحال لوگوں کو، فَفَسَقُوا پس وہ فسق کرتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں، فیہا اس بستی میں، پس ثابت ہوتی ہے اوپر اس کے بعد عذاب والی، فدمرناہا پس اکھیڑ مارا ہم نے اس بستی کو، تدمیرا مکمل طور پہ اکھیڑ مارا، وکم اہلکنا من القرون، تو اذا اردنا ان نہلک قریۃ یہ بھی ضابطہ ہے، اللہ فرماتے ہیں جب ارادہ کرتے ہیں ہم کسی بستی کی ہلاکت کا کہ اسے ہم ہلاک کر دیں، تو امرنا مترفیہ حکم دیتے ہم مترفیہ خوشحال لوگ مالدار لوگ اس بستی کے، پس وہ نافرمانیاں کرتے ہیں اس بستی میں۔ تو امرنا سے کیا مراد ہے؟ امرنا یا دو معنی ہیں، ایک معنی امرنا بالتوحید یا امرنا بالطاعت، ہم اسے طاعت کا اور توحید کا حکم دیتے ہیں بواسطہ رسول یا بواسطہ داعی توحید ایک۔ دوسرا امرنا بمعنی کسرنا ہے کہ ہم اس بستی والوں کو بڑھا دیتے ہیں، اور یہ استدراجن ان کے مال نعمتوں میں اضافہ کرتے ہیں جو ان کے خوشحال لوگ ہیں، اور بالتبع باقیوں کو، تو جب نعمتیں بڑھتی ہیں تو ان کی نافرمانیاں بڑھ جاتی ہیں، اور جو نافرمانیاں بڑھتی ہیں تو ان پہ کلمہ عذاب کا پورا ہو جاتا ہے اور انہیں برباد کر دیا جاتا ہے۔ تو کیا معنی ہوا امرنا کا؟ ایک معنی امہال کثرت یا استدراج، بڑھاتی ہیں مال میں اور نعمتوں میں، اور دوسرا معنی کہ امرنا بالتوحید امرنا بالطاعت، جب بھی ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس بستی میں مسئلہ توحید کا بیان ہوتا ہے، اور انہیں رسول کی اطاعت کی دعوت دی جاتی ہے، اس کے مترفین کو جو اس کے خوشحال لوگ ہیں، تو چونکہ ذمہ دار وہ ہوتے ہیں تو وہ اکڑتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، اور عوام ان کے بالتبع تو حق کا علیہا، تو ان پہ بات عذاب والی پوری ہو جاتی ہے، اور ہم بستی کو جڑ سے اکھیڑ مارتے ہیں۔ تو یہ بھی ضابطہ خدا بندی ہے۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 64، یہ 789 8-9۔ یہاں صرف یہ بتانا ہے کہ مترفیہ کا وہاں ذکر ہے، مترفیہ کے جو تابعین ہیں وہ بھی مراد ہے، جیسے جہاں وہ بزرگ کہیں گے قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، اے ہمارے پروردگار ہم نے اطاعت کی سادتنا سادات کی، اطعنا ہم نے اطاعت کی کس کی؟ سادات کی، سیدوں کے پیچھے رہے، سادات سردار، سید سردار، اور اپنے اکابر کی، کبراءنا بڑوں کی، اکابر کی، فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ پس گمراہ کیا ان اکابر نے ہمیں، السبیل راستہ سے، سیدھے راستے سے، ربنا آتہم ضعفین، تو حاصل یہ نکلا کہ مترفیہ کے نیچے ایک لکھا ہے خصوصاً
اور باقیوں کو عموماً فیہا فحق علیہ القول وکم اہلکنا من القرون، یہ تخویف اخروی ہے، اور کتنی تخویف دنیاوی، وکم اہلکنا، اور کتنی ہلاک کی ہم نے بستیاں، من بعد نوح، بعد نوح کے اس لیے ذکر کیا کہ نوح تک موحد تھے اور حضرت نوح کی پہلی قوم مشرک ہے۔ وکفا بربے کا، اور کافی ہے رب تیرا، بے ذنوب عبادہ، اپنے بندوں کے گناہوں کے ساتھ خبردار، دیکھنے والا۔ من کان یرید العاجلۃ، یہ تخویف اخروی ہے، آخرت کا ڈراوا۔ من کان یرید العاجلۃ، جو شخص ارادہ رکھتا ہو العاجلۃ، دنیا کا، عجلنا لہ، تو جلدی دے دیتے ہیں ہم اس کو، فیہا، اس دنیا میں، ما نشاء، جو ہم چاہیں، لمن نرید، واسطے اس کے کہ ہم ارادہ کریں، ثم جعلنا لہ، پھر ہم کرتے ہیں واسطے اس کے، جہنم یصلاھا، داخل ہوگا اس جہنم میں، مذموماً، مذمت کیا ہوا، مدحورا، دھکیلا ہوا، دھتکارا ہوا۔ ومن اراد الآخرۃ، اور جو انسان ارادہ کرے آخرت کا، وسعی لہا، اور محنت کرے واسطے اس آخرت کے، سعیھا، محنت اس آخرت کی، وہو مؤمن، اس حال میں کہ وہ مومن ہو، فاولئک، پس یہی لوگ ہیں، ہے سعی ان کی مشکورہ، قدر کی ہوئی۔ مشکورن کا معنی قدر کی ہوئی۔ تو من کان یرید العاجلہ، جو آدمی ارادہ کرتا ہے عاجلہ کا، اس کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ جو آدمی دنیا کا طالب ہے، جو آدمی دنیا کا طالب ہے تو ہم اسے دنیا دیں گے، لیکن ما نشاء لمن نرید، دو شرطوں کے ساتھ، ما نشاء، جتنی قدر ہم چاہیں گے اور جس کے لیے چاہیں گے، یہ نہیں کہ اس کا متمنا پورا ہو، یا ہر دنیا پرست اس کو دنیا مل جائے، لمن نرید، جس کے لیے ہم چاہیں گے، اور ما نشاء، جتنی قدر چاہیں گے۔ ثم، اس کے بعد کریں گے ہم بات سے اس کے جہنم۔ اور من کان یرید العاجلہ کا دوسرا معنی کہ جو آدمی آخرت کے اعمال سے دنیا کی نیت کرے، نیک اعمال سے دنیا کی نیت، نماز پڑھ رہا ہے دکھلاوے کی، لوگ نیک کہیں، اور وظائف کر رہا ہے دکھلاوے کے، یا صدقہ دے رہا ہے، مقصد دنیا ہے، اور آخرت کے اعمال جو دینی اعمال ہیں پڑھ رہا ہے اور مقصد دنیا ہے۔ جیسے حدیث میں ہے کہ جو دین کا علم دنیا کے لیے حاصل کرے، لم یجد حرف الجنہ، اسے جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی۔ تو مطلب کیا ہے کہ آخرت کے اعمال سے دنیا کی نیت کر رہا ہے، تو اس کے لیے یہ اجلنا لہ فیہا، دے دیں گے ہم اس کو اس میں، ما نشاء، جو ہم چاہیں گے، لمن نرید، بات سے اس کے کہ ہم ارادہ کریں گے، ثم جعلنا لہ، پھر کریں گے ہم واسطے اس کے جہنم کو، یصلاھا، داخل ہوگا اس جہنم میں۔ تو کتنے معنی ہو گئے؟ دو۔ کتنے معنی ہو گئے؟ بولو، دو۔ ایک معنی یرید العاجلہ، کہ آدمی محنت ہی دنیا کی کر رہا ہے اور دنیا کمانے کا پروگرام ہے، آخرت کی فکر نہیں۔ اور دوسرا معنی کہ اعمال خیر اور اعمال آخرت سے مقصد اس کی دنیا کا معنی ہے۔ تو یہ دونوں معنی جہاں
لیے گئے اور دونوں مرادیں مذموما مدحورا بمن اراد الآخرہ اور جو آدمی ارادہ کرے آخرت کا وسعی لہا اور کوشش کرے سعی کرے اس آخرت کی سعیہا سعی اس آخرت کی یعنی آخرت کے لیے کوشش بھی ہو اور کوشش بھی ہو تو اس آخرت کی ہو آخرت کے لیے ہو آخرت کی ہو سعیہا اس پر بات ہوئی بمن اراد الآخرہ جو آخرت کی نیت کرتا ہے اور صرف ارادے سے آخرت نہیں ملے گی اس کے لیے شرط ہے کہ اس کے لیے محنت کرے اور یہ بھی شرط ہے کہ وہ محنت بھی آخرت کی ہو یہ جملہ سمجھنے والا ہے آخرت کے لیے محنت کرے اور وہ محنت بھی کس کی ہو آخرت کی ہو آخرت کے لیے آخرت کی محنت کرے اس کا کیا معنی ہے اس کا معنی ایک یہ ہے کہ آخرت سنوارنے کی نیت ہو اور نیک کام کرے لیکن شرعی قواعد کے موافق کرے سعیہا شریعت کے موافق کرے تو تین شرطیں ہیں ایک اراد الآخرہ آخرت کی نیت ہو دوسرا آخرت کی کوشش ہو اور تیسرا وہ جو کوشش ہے وہ سعیہا یعنی موافق قواعد شرعیہ کے ہو تو یہ تین شرطیں جہاں پر اعمال آخرت کی مذکور ہیں تو سعالہا سعیہا آپ کے پاس کہیں اوپر نیچے عبارت ہوگی محنت کرے گا تو کس کی کرے گا آخرت کی ہاں بھائی موافق بھی ہو لکھا ہے طلب ذالک من طریق ہی آخرت کو طلب کرے گا اس کے طریق سے اور وہ کیا ہے ہوا متابعت الرسول وہ رسول کی متابعت ہے ابن کثیر آگے السعی اللائق بہا ایسی محنت جو آخرت کے لائق ہے بہو الاتیان بما امرا بل انتہاء اما نہیا اور وہ یہ ہے کہ جو حکم دیا گیا وہ لانا اور جس چیز سے منع کیا اس سے رکنا لتقرب بما یخترعون بآرائہم نہ وہ تقرب جو انہوں نے اپنی آراء سے گھڑ لیا ہے اور وفائدۃ اللام اعتبار النیت والاخلاص اور لام کا فائدہ نیت اور اخلاص کا معتبر ہونا ہے ابو سعود علامہ نصفی فرماتے ہیں ہم بعض سلف من لم یکن معہ ثلاث جس آدمی کے پاس تین چیزیں نہ ہوں اسے نفع نہیں ہوگا ایک عمل نفع نہیں دے گا ایک ایمان ثابت عقیدہ مضبوط ہو دوسرا نیت صادقۃ نیت سچی ہو اور تیسرا عمل مصیب عمل درست ہو یہ تین چیزیں ہیں جو سعیہا کا مجموعہ بنتا ہے اور سعیہا کی تعبیر ہے بہوا مومن اس حال میں کہ وہ مومن ہو شرط الاعظم فی النجات بحر المحیط ہو شرط الاعظم فی النجات یہی بڑی شرط ہے نجات میں پس وہی لوگ ہیں سعیہم محنت ان کی مشکورہ قدر کی ہوئی ہے کلن نمدو ہؤلاء بہؤلاء سب کو کلن سب سے مراد ما قبل مذکور فریقین کلن کا ضابطہ ہے کہ کبھی بعض کے معنی میں آتا ہے تو جہاں کلن سے مراد کیا ہے ما قبل چپ فریقین
ما قبل، بھائی بولو، ما قبل مذکور فریقین، ما قبل دو فریقوں کا ذکر تھا، کون سا؟ من کانا یرید العاجلہ اور دوسرا من اراد الآخرہ۔ یہ فریقین کی بات ہو رہی ہے، ایک فریق دنیا پرست اور دوسرا فریق آخرت کا طالب۔ تو کلن سے مراد ما قبل مذکور فریقین۔ توجہ سے بیٹھو، سنو اور پھر بولا کرو اور فٹنگ کرو۔ کلن ما قبل مذکور فریقین نمد ہؤلاء، مدد کرتے ہیں ہم، بڑھاتے ہیں ہم ان کو، مقبولین کو، بہؤلاء اور ان کو غیر مقبولین کو، من عطاء رب کا، تیرے رب کی عطا سے مراد دنیاوی نعمتیں ہیں، وما کان عطاء رب کا، اور نہیں ہے عطا تیرے رب کی دنیاوی نعمتوں میں کسی پر محظورہ، منع شدہ اور بند کی ہوئی۔ اب اس آیت کو سمجھو، کلن نمدو، اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اس نمدو سے مراد ہے سعادت اور شقاوت۔ اس نمدو سے مراد کیا ہے؟ سعادت اور شقاوت۔ اس پر معنی کرو کہ ہر دو فریق، دنیا پرست یعنی مشرک اور آخرت کا طالب یعنی مومن، تو دنیا میں ہم سعادت اور شقاوت کے لحاظ سے مشرک کو شقاوت میں بڑھاتے ہیں، مومن کو سعادت میں۔ من عطاء ربک، یہ تیرے رب کی عطا سے ہے اور نہیں ہے تیرے رب کی عطا منع شدہ۔ اور دوسرا کلن نمدو سے مراد دنیاوی نعمتیں، کلن نمدو سے مراد دنیاوی نعمتیں، اور مطلب یہ ہے کہ ہر دو فریق کو ہم دنیا میں نعمتیں دیتے ہیں، ان کو مقبولین کو بھی اور غیر مقبولین کو بھی۔ یہ تیرے رب کی دنیاوی عطا ہے، من عطاء رب کا، اور دنیاوی نعمتوں کی جو عطا ہے یہ کسی پر بھی بند نہیں کی، مشرک کو بھی دی ہے، مباحد کو بھی دی ہے، ان کو بھی بڑھا رہے ہیں، ان کو بھی بڑھا رہے ہیں۔ سمجھ گئے؟ تو یہ دنیاوی نعمتوں کے ساتھ لگے گا کہ یہ دنیا میں اللہ نے مشرک کو بھی دینی ہے، مباحد کو بھی دینی ہے، تو دنیا کی نعمتیں کسی پہ بھی بند نہیں کی۔ یہ اللہ کی رحمانیت کا تقاضا ہے کہ وہ رحمان ہے، وہ فرما برداروں کو بھی دے رہا ہے اور نافرمانوں کو بھی دے رہا ہے۔